مسلمانوں کی تاریخ میں کچھ ایسے کردار گزرے ہیں جنہوں نے اپنے جذبہ حریت، ولولہ انگیزی اور دلیری سے ایسی داستانیں رقم کی جنہوں نے تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ دیا، مگر وہ خود گمنام ہی رہے۔ آج ہم آپ کو ایسے ہی جواں مرد کی کہانی سناتے ہیں جنہوں نے مراکش کو غلامی سے نجات دلائی اور آزادی کی بنیادیں ڈالی۔ انہی بنیادوں پر مراکش کے عظیم جنگجو رہنما عبد الکریم الخطابی اور دوسروں نے مراکش کی آزادی کی عمارت تعمیر کی۔ وہ گمنام جنگجو ہیرو تھا محمد بن عابد الرفیقی۔ وہ شمالی مراکش کے پہاڑی علاقے ریف سے تعلق رکھتا تھا۔ مقامی افراد اسے آج بھی شیر دی لائن آف ریف کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سن 1912 تک عظیم سلطنت عثمانیہ کمزور پڑ چکی تھی۔ اس وجہ سے علاقائی سردار زبان اور نسلوں کی بنیادوں پر اپنی اپنی بادشاہتیں قائم کر رہے تھے۔ وہ سلطنت عثمانیہ سے نجات حاصل کرنے، اپنی بادشاہت کے قیام کے لیے یورپی اقوام سے مدد حاصل کرنے لگے تھے۔ عصبیت اور لالچ نے انہیں اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ وہ یہ نہ سمجھ پائے کہ وہ خود اور اپنی قوم کو عیسائیوں کی غلامی کی سمت دھکیل رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک حکمران مراکش کا سلطان مولائی یوسف بھی تھا، لیکن اس کے پاس صرف نام کا اقتدار تھا۔ مراکش بظاہر ایک اسلامی سلطنت تھی، مگر حقیقت میں ملک پر فرانس اور اسپین کا قبضہ تھا۔ اس کی حکومت کے فیصلے پیرس اور میڈرڈ میں بیٹھے حکام کرتے تھے۔ فرانس نے دارالحکومت رباط یعنی سلطان پر کنٹرول کیا ہوا تھا، جبکہ مراکش کے شمالی علاقے ریف پر اسپینی فوجیں قابض تھیں۔ ریف کے لوگ صدیوں سے آزاد رہے تھے۔ وہ امن پسند تھے، پہاڑوں میں رہتے، زمین کاشت کرتے اور غیرت کو اپنی دولت سمجھتے تھے۔ اسپینش افواج نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ ان پر بھاری ٹیکس عائد کیے گئے، مساجد پر قبضے کر کے کلیسا بنائے جانے لگے، مذہبی آزادیوں کو ختم کیا جانے لگا۔ محمد بن عابد الرفیقی ایک عام سے کسان گھرانے کا نوجوان تھا، سادہ لباس، مضبوط جسم اور چمکتی ہوئی آنکھیں، لیکن اس کے چہرے پہ وہ اطمینان تھا جو صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کے دل میں ایمان کی روشنی ہوتی ہے۔ محمد بن عابد نے بچپن میں اپنی زمین، اپنے گاؤں اور اپنے بزرگوں کو اسپینش فوجیوں کے ظلم و ستم کا شکار اور احتجاج کرنے والوں کو ان کے ہاتھوں قتل ہوتے دیکھا تھا۔ بچپن سے ہی اس نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ جب تک سانسیں باقی ہیں وہ غیر ملکیوں کو اپنی زمین پر ٹکنے نہیں دے گا۔ 1919 میں اسپین نے ریف کے پہاڑوں میں فوجی اڈے بنانے شروع کر دیے۔ محمد بن عابد نے اپنے چند دوستوں کو ساتھ ملا کر مزاحمت کا آغاز کیا۔ اسپینش فوج ہزاروں کی تعداد میں تھی۔ ان کے پاس جدید اسلحہ، جنگی گاڑیاں، بھاری توپ خانہ اور جہازوں کی مدد بھی حاصل تھی، جبکہ محمد بن عابد اور ان کے ساتھیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ ان کے پاس پرانی بندوقیں اور تلواریں تھیں، لیکن دل میں ایمان کی آگ دہک رہی تھی۔ وہ رات کے اندھیرے میں نکلتے، دشمن کی چوکیوں پر حملے کرتے اور صبح ہونے سے پہلے پہاڑوں میں گم ہو جاتے۔ رفتہ رفتہ اس کے گروپ کی تعداد بڑھتی گئی۔ ریف کے نوجوان چرواہے، کاریگر اور دوسرے لوگ اس کے ساتھ جڑنے لگے۔ 1921 میں مشہور مراکشی رہنما عبد الکریم الخطائی نے ریف کے قبائل کو متحد کرنا شروع کیا۔ محمد بن عابد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا، اگرچہ ہماری بندوقیں کمزور ہیں مگر ہمارا ایمان ناقابل شکست ہے۔ ان کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھتے ہوئے اسی سال اسپین کے جنرل مانویل سلویسٹر نے ریف کے علاقے پر بڑا حملہ کر دیا۔ اسپین کے پاس تقریباً 20,000 فوجی تھے۔ وہ جدید اسلحے سے لیس تھے، انہیں توپ خانے اور جنگی جہازوں کی مدد حاصل تھی، جبکہ ریف کے مجاہدین کی تعداد صرف سینکڑوں میں تھی۔ مگر ان پہاڑوں کے بیٹے
جان سے زیادہ ایمان پر یقین رکھتے تھے۔ اس جنگ میں محمد بن عابد نے دشمن کی سپلائی لائن کاٹنے کی ذمہ داری اٹھائی۔ اس نے 30 ساتھیوں کے ساتھ اسپینی فوجی قافلے پر حملہ کیا، سپلائی لائن تباہ کر دی، سینکڑوں بندوقیں اور گولہ بارود مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اسپینی فوج کو بدترین شکست ہوئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ اسپین کے ہزاروں فوجی مارے گئے۔ یہ وہ دن تھا جب دنیا نے ریف کے مسلمانوں کو شیران شمال کے نام سے پکارا۔ اس کے بعد عبد الکریم الخطائی نے اطوال کی وادی میں اسپینش افواج پر فیصلہ کن حملہ کیا۔ اسی وجہ سے اسے جنگ اطوال کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں بھی محمد بن عابد اور ان کے ساتھیوں نے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ جنگ اطوال کے بعد اسپین پسپا ہو گیا۔ ریف کے پہاڑوں میں آزادی کا جھنڈا لہرایا گیا اور 1923 میں ریف کی آزاد ریاست قائم ہوئی، جسے دنیا نے ریپبلکن آف دا ریف کہا۔ محمد بن عابد کو پہاڑوں کا کمانڈر مانا گیا۔ وہ نہ کرسی چاہتا تھا نہ شہرت، اس کا ایک ہی مقصد تھا، آزادی۔ اسپین کے اخباروں میں اس کے کارنامے شائع ہونے لگے۔ اسپین کے فوجیوں نے اسے ریف کا عقاب کہا، کیونکہ وہ رات کے اندھیرے میں آتا، دشمن پر بجلی کی طرح حملہ کرتا اور صبح ہونے سے پہلے غائب ہو جاتا تھا۔ مقامی لوگ کہتے تھے، ہم نے اسے کبھی بھاگتے نہیں دیکھا، وہ ہمیشہ دشمن کی طرف بڑھتا ہی چلا جاتا تھا۔ اسی لیے مقامی افراد نے اسے ریف کے شیر یعنی لائن آف ریف کا لقب دیا۔ 1925 میں فرانس نے اسپین کے ساتھ مل کر ریف پر ایک بہت بڑا حملہ کیا۔ 4 لاکھ سے زیادہ فوجی، طیارے، ٹینک اور کیمیائی گیسیں۔ یہ تاریخ کی پہلی جنگ تھی جس میں کسی بھی انسانیت اور مسلمانوں کے خلاف زہریلی گیس استعمال کی گئی تھی۔ پہاڑوں پر موت کی زہریلی بو پھیل گئی، درخت مرجھا گئے، دریا زہریلے ہو گئے۔ اسی لیے اس جنگ کو زہریلی جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عبد الکریم الخطائی اور محمد بن عابد کے کئی ساتھی اور لاکھوں مقامی افراد شہید ہو گئے۔ عبد الکریم الخطائی نے زہریلی گیس کے استعمال کی وجہ سے اپنی قوم کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے ہتھیار ڈال دیے، لیکن محمد بن عابد دی لائن آف ریف زخمی ہونے کے باوجود محاذ پر ڈٹے رہے۔ ایک موقع پر اس نے صرف 12 سپاہیوں کے ساتھ اسپینی توپ خانے پر حملہ کیا، کئی فوجیوں کو مار گرایا اور اسپینش توپیں تباہ کر دی۔ 1926 کے اختتام تک اس کے تمام ساتھی مارے جا چکے تھے۔ عبد الکریم الخطائی کو مراکش سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ محمد بن عابد ریف کا شیر زخمی حالت میں اکیلا پہاڑوں میں ڈٹا رہا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں زندگی میں کافروں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ ایک روز وہ زخمی حالت میں گھوڑے پر سوار تھا۔ اسے گرفتار کرنے کے لیے ایک اسپینش دستہ وہاں پہنچ گیا۔ اس نے آخری اذان دی، تلوار لہراتا دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ کئی اسپینش فوجی مارے گئے، لیکن اس کے بعد کوئی محمد بن عابد پہاڑی شیر کو دوبارہ نہ دیکھ سکا۔ کہتے ہیں وہ شہید ہو گیا، کچھ کہتے ہیں کہ وہ آج بھی پہاڑوں میں سو رہا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کی لاش نہ دشمن کے ہاتھ لگی نہ ہی کسی چاہنے والے کو ملی۔ جب ریف کے پہاڑوں میں تیز ہوائیں چلتی ہیں تو طوفانی ہواؤں کے شور میں شیر کی دھاڑ کی آوازیں گونجتی ہیں۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں یہ ریف کے شیر محمد بن عابد الرفیقی کی روح ہے، جو آج بھی اپنی سرزمین کی حفاظت کر رہی ہے۔ محمد بن عابد کے قدموں کے نشانوں پر آنے والی نسلوں نے آزادی کا سفر شروع کیا۔ اس کی دی ہوئی قربانی نے عبد الکریم الخطائی جیسے لیڈروں کے لیے راستہ ہموار کیا اور بعد میں پورا مراکش آزادی کی روشنی میں نہا گیا۔